السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا تعلق پاکستان رینجرز سندھ سے ہے۔ پاکستان رینجرز، ماشاءاللہ۔ میں ڈیوٹی کرتا ہوں کشمور کندکوٹ کچے کے ایریے میں۔ ماشاءاللہ۔ وہاں اکثر ہم آپریشن پہ جاتے ہیں تو لوگ قرآن پاک لے کے آ جاتے ہیں، لیڈیز آ جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص ہے، یہ مجرم ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ قرآن پاک کو ضامن بنا کے لے آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بہت آخری سوال خاندانی آ گیا۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں رینجرز میں ہوں، ہم جب دہشت گردوں کو، کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو خواتین آ جاتی ہیں، قرآن لے کے آ جاتی ہیں، بچے رونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے نا یہ شخص ڈاکو ہے، کسی پہ ترس نہ کھائیں آپ۔ لوگ تو میڈیا پہ بدنام کریں گے کہ رینجرز والے گھروں میں گھس گئے اور عورتوں کے رونے کا خیال نہیں کیا۔ دنیا میں کوئی بھی قوم، کوئی بھی فورس کبھی بھی دہشت گرد کو اس بیس پہ نہیں چھوڑتی ہے، اور اگر چھوڑ رہی ہے تو وہ ناکام ہے۔ یقین ہو کہ دہشت گرد ہے، بے گناہ لوگوں کو نہیں تو ہے، تو آپ چاہے وہ قرآن جو لائی ہے نا، وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو ڈاکو ہے نا اس کو چوک پہ لٹکا دو اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکاؤ۔ جب کوئی خواتین قرآن لایا کرے نا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے ڈاکو ہے، اس کو نہیں پکڑو اللہ کا واسطہ، اگر وہ ڈاکو ہے تو آپ اس خاتون کو بولو کہ اماں جو آپ قرآن لے کر آئی ہو نا، اس قرآن میں ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اس قرآن کا واسطہ دے رہی ہو تو اس قرآن میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کو پکڑو اور ان کو چوک پہ لٹکاؤ ہاتھ پاؤں کاٹ کے۔ تو اماں اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چوک پہ لٹکاؤ، تو اس لیے ہم کس کے حکم کو مانیں گے؟ یہ تو قرآن آپ نے واسطہ دے دیا، اب تو یہ اور گرفتاری بنتی ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح، کیونکہ آپ اگر ان کو ترس کھا کے چھوڑ رہے ہو تو دوسروں کی مائیں بھی ہیں، ان کے بھی بیٹے ہیں جو قتل ہو رہے ہیں ڈاکوؤں کے ہاتھوں۔ نہیں آ رہی میرا غالب بات سمجھ؟ ان کے بھی بچے قتل ہو رہے ہیں، وہ ان کا خون بھی جو ہے وہ مفت کا خون نہیں ہے۔ ان ڈاکوؤں نے سینکڑوں لوگوں کے گھر اجاڑے ہوتے ہیں، تو کچے کا ہو یا پکے کا ڈاکو ہو نہیں چھوڑنا، اور اس میں مارے گئے بہت بڑی شہادت ہے۔ ہمارے استاذ نے رینجرز والے کے ہاتھ چومے نا، آپ کو یاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے، اس پہ لوگوں نے بہت کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو، فلانے کے پٹھو۔ یار وہ رینجرز کا ایک ملازم کے سپاہی کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کیونکہ اس بیچارہ سپاہی تو فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہوتا ہے ڈاکوؤں سے۔ تو جب ساری قوم چھوڑ دے نا اسی وقت پھر ساتھ دینے والے مخلص کہلاتے ہیں۔ جب سب زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے تو دل میں ان سے عقیدت بڑھ گئی ہے اس سے۔ تو ان بیچارے رینجرز اور ان عام فوجیوں کو کیوں برا بلا کہہ رہے ہو یار، جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، یہ تو جانے دے رہے ہیں، روزانہ جانے دے رہے ہیں۔ یہ اپنے سیاسی اختلاف میں آپ کسی شخص کے خلاف ہو جاؤ، آپ بولو فلاں آرمی کا فلاں غلط تھا، فلاں صحیح تھا، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو بیچارے لڑنے والے فوجی ہیں انہیں تو حوصلہ چاہیے۔ ان کو تو 40-40 ہزار روپے تنخواہیں ہوتی ہیں، ان تنخواہوں میں تمہارے لیے جان تھوڑی دیں گے اگر تم ان کو گالیاں دو گے۔ کتنے فوجی میرے پاس آئے ہیں، بھائی ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، ہم نہیں لڑ رہے، ہر جگہ ہمیں لعنتیں مل رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری تنخواہیں دیکھو، ہم اس قوم کے لیے کیوں جان دیں۔ خدا کی قسم میں نے ابھی ایک فوجی کو موٹیویٹ کیا، میں نے کہا یار تو بارڈر سنبھال رہا ہے، یار تو ملک کے لیے چھوڑ دے آفیسروں کو، اچھے برے آتے، کوئی اچھا آتا ہے کوئی برا آتا ہے، تم نے ملک کے لیے لڑ رہے ہو، شہادت ہے اس میں۔ اس کو اتنا حوصلہ ملا، اتنا خوش ہوا، گیا وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں نہیں چھوڑتا۔ تو ہم بھائی کسی کی عقیدت یا کسی کی دشمنی میں اتنے آگے نہ جائیں کہ اپنے ملک کو ہم داؤ پہ لگا دیں۔ یہ جو بیچارے عام فوجی ہوتے ہیں ان کو تو موٹیویشن کی ضرورت ہے، تو ان کو تو حوصلہ چاہیے لڑائی کے لیے۔ تو آپ ذاتی یاد، میں مشرف کو کتنا برا کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، اس نے بیڑا غرق کیا ملک کا، تو ایسے ہی آپ کسی شخص کو بول دو یار، کوئی ہمیں اعتراض نہیں۔ کوئی اچھا بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کو اچھا کہتا ہے، میں ضیاء الحق کو اچھا کہتا ہوں، بہت سے علماء کہتے ہیں 2 نمبر آدمی تھا، میرا خیال ہے کہ 2 نمبر نہیں تھا، 1 نمبر آدمی تھا۔ مشرف کو میں کہتا ہوں 2 نمبر آدمی تھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں 1 نمبر۔ تو ایسے ہی عاصم منیر یا باجوہ کے بارے میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، پوری فوج کو ہدف مت بناؤ، سمجھ رہے ہو؟ شہداء کو برا بلا مت کہو، بارڈر پہ لڑنے والوں کو برا بلا میں نہیں کہہ رہا، آپ لوگ کہہ رہے ہو، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی باتوں میں مت آؤ۔ تو یہ رینجرز کے لوگ ہیں جو جوان ہیں، میں رینجرز والوں سے ملا ہوں، کہہ رہے ہیں جب یہ کراچی میں امن ہم نے کرنا تھا نا تو ہم غسل کر کے نماز پڑھ کے جاتے تھے کہ پتہ نہیں زندہ آئیں گے کہ نہیں۔ جو کراچی میں نہیں لیاری میں ڈاکوؤں کا مقابلہ ہوا، اتنی قربانیاں دی ہیں، پھر کیسا امن ہوا۔ ابھی سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات ہی نہیں دے رہی ہے، اس لیے کراچی میں بد امنی ہے۔ اگر سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات دے دے تو آپ دیکھو 2 ہفتے میں سب سیٹ ہو جائے گا، پکڑ کے شوٹ کریں گے وہ۔
تو اختیارات نہیں دے رہی سندھ گورنمنٹ. تو اور کیوں نہیں دے رہی؟ سندھ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ان کو بدامنی رہے, ان کو جو کراچی والے عادی ہو گئے ہیں, اسکور گن رہے ہوتے ہیں کیا. اور سندھ گورنمنٹ میں بھی سارے برے نہیں ہیں. جب میں سندھ گورنمنٹ کو برا کہتا ہوں, اسپیسیفک ان لوگوں کو کہتا ہوں جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں. ورنہ سندھ میں ہم ملے ہیں, کچھ لوگ بڑے خاندانی بھی ہیں سندھ گورنمنٹ میں. یہ جو آپ کا یہ ہے گورنر, میں تو ذاتی طور پر ان کو بہت پسند کرتا ہوں, کامران ٹیسوری صاحب. اب اس کا بیچارے کا امن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, اس کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ تو. لیکن میں ذاتی طور پر ان کو پسند کرتا ہوں, آپ نہ کریں تو اسی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو سندھ میں گورنمنٹ میں اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں ان کو ہم بہرحال کہتے ہیں کہ یار تم نے کراچی میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں, تم کنٹرول نہیں کرتے. اور ابھی جب رمضان آتا ہے تو آپ دیکھو پھر تو کیا ہو جاتا ہے.